السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، ہم سب کے مفتی و مربی استاد الاساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور مدرسہ فرقانیہ کے محتمین حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں مجھے جلدی جلدی ایسی کہلوا لے جو میرے لیے مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے مفید ہو۔ میں اس گاؤں میں اس سے کئی سال پہلے، آج سے کئی سال پہلے کئی بار آ چکا ہوں۔ گاؤں میں کئی بار آیا ہوں، گاؤں کے لوگ مجھے پہچانتے بھی ہیں اور مجھے دعوت ملی، میں حاضر ہو گیا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جلدی سے بات سن لوں۔ ایک چھوٹی سی شعر ہے، میں آپ کو ذہن میں سنا دوں۔ جاگو اے امتی شاہ دنیا دی، جاگو اے امتی شاہ دنیا دی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا مہکمہ کہاں سو گیا، اس چمن کا مہکمہ کہاں سو گیا۔ وہ آپ بیٹھے۔ بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا مہکمہ کہاں سو گیا۔ اب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، اب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تو تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں۔ جاگو اے امتی شاہ دنیا دی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے والا بنا دے۔ ساری قومیں جگ رہی ہیں، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ جو لوگ سو رہے تھے آج وہ جگ رہے ہیں، اور ہم جگانے والوں میں سے تھے، ہم جگانے والے تھے، ہم سو گئے۔ ان کے لیے جلسہ کرو، ان کے لیے تقریر کرو، مولانا بلاؤ، انتظام کرو، خرچہ کرو، کیوں؟ سب سو گئے لوگ۔ مولانا آ کر کے جگا دو، اور ہم لوگ جگانے آئے ہیں، لیکن یہ قوم یہ جاگنے والی نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے
اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پورے کے پورے تم دین میں داخل ہو۔ کیا ہم دین میں داخل ہیں؟ ہم گانے اور بجانے میں داخل ہیں۔ ہمارا دل و دماغ گانا بجانا ہو گیا، ہمارے دل و دماغ میں گانا بجانا رچ گیا۔ یہ مسلمان، یہ نوجوان، یہ سارا معاشرہ ہمارا ایسا بگڑا ہوا ہے کہ علماء آتے ہیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں، باتیں ہمارے دل میں نہیں اتر رہی ہیں۔ مسلمان کہ آپ شادی لے لو، کیا ہمیں شادیاں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے میں کیا ہماری شادیاں ہو رہی ہیں؟ کیا شریعت سے شادی ہو رہی ہے؟ شریعت کے مطابق شادی نہیں۔ ابھی ہم آ رہے تھے رانی پور کے اس طرف ایک جگہ ہے بگی روڈ ہے، کیا ہے، مسلمانوں، مسلمان کا پیسہ دیکھنا ہے تو اس کی شادی دیکھو۔ مسلمان کا اگر پیسہ تم کو دیکھنا ہے، دولت دیکھنا ہے مسلمان کی، تو آپ اس کی شادی دیکھ لو کتنا پیسہ ہے۔ غریبی اگر دیکھنا ہے تو چندہ مانگ کر دے دو، چندہ چندہ مانگ کر دے دو مسلمان غریب، اور شادی میں دیکھو تب پیسہ دکھائی دیتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے، میرے جھال کچھ ہو رہے ہیں، بڑھاتے جا رہی ہیں، گاڑیاں ایک نہیں دو نہیں، اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ بارات میں جو گاڑی آئے، گاڑیاں آئے وہ ایک کلر کی گاڑی، ایک کلر کی گاڑیاں ہونی چاہیے، وائٹ ہو تو سب وائٹ، جائلو ہو تو سب جائلو، مر جاؤ اس لیے اچھا نہ ہو دنیا میں۔ مسلمان ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہو، اسلام کو دوسرے لوگ ہو نہیں مٹا رہے ہیں۔ دین کو مٹانے والا اگر آج ہے تو مسلمان، ہم دوسرے کو کیوں کہیں، ہم دوسرے کو برا کیوں کہیں؟ کوئی برا نہیں ہے، ہم برے ہیں۔ اللہ کا بندہ جب مصیبت کا مارا ہوتا ہے اور جب پھنستا ہے نا، تب کہتا ہے اے اللہ ہمارے حال کو دیکھ، اے اللہ میرے حال کو دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنے اعمال کو دیکھ، یہ تیرے اعمال ہیں مجھے آسمان کے فیصلے اتر رہے ہیں۔ تب کہتے مولانا صاحب دعا کرو، مولانا ٹھیکہ لیے تم مکاری کرو، آپ کی دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، امام صاحب دعا کرو، تم تاش کھیلو، تم ڈی جے بجاؤ، تم ڈانس کرو، تم حرام خوری کرو، ہم دعا کریں۔ میں کہتا ہوں یہ باتیں ہنسنے والی نہیں ہے، ہلکے میں نہ لیجیے، یہ باتیں ہلکی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے سنا جا کے وہاں بھرائی جائے، بڑا بڑھیا بیان چلے گئے، صبح پھر وہی حال، کل اس کا تبصرہ ہوگا، کل صبح اس کا تبصرہ ہوگا، ہوٹل میں بیٹھیں گے تو کریں گے، اور گھر میں ہوں گے تو کریں گے، اور بازار میں ہوں گے تو کریں گے، دکان پہ ہوں گے تو کریں گے۔ جلسہ بڑھیا رہا، ارے جلسہ تو
جمانے میں مولانا نے بتایا کیا، کہاں کیا، کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ بھیا سمجھ میں تو کوئی نہیں، مولانا تو جماعت نہیں، اتنا حد جما دیا یہ مسلمان وہ مٹانے کے لیے تیار ہے تو ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ مرد میدان بن اپنے جوہر دکھا کر بلند اپنے بازو کو مت خوف کا، گولیوں سے نہ ڈر کھول سینہ ذرا، کام ہمت سے لے آگ میں کود جا، تیری ہمت ہی تلوار بن جائے گی، نار نمرود گلزار بن جائے گی، اور جاگ جا جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا۔ آپ کو وہ بیٹھے ہیں، تو نے خوشی کی میں کشیدگی کو تیرا دیا، تو نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا دیا، تو نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا دیا، پرچم دین دنیا پہ لہرا دیا، تیرے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن لگا، دین تو دین دنیا کا بھی دھن ملا، جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا۔ بھائیو سنو میری بات جلدی جلدی، آج بھی اگر ہم بیدار ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہو، سنت والا کھانا ہو، سنت والا پینا ہو، سنت والی شادیاں ہو، سنت والا لباس ہو، سنت والا چہرہ ہو، 24 گھنٹے والی ہماری زندگی سنت والی ہو، تو سنو کان کھول کر، آج بھی انقلاب کل آیا تھا اور آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، لیکن تم نے اس کو اپنے کو بدل لیا، ہم نے اپنے کو بدل لیا، ہم کا کوئی جان نہ ہے، یہ عبد الرحمان ہے، ہم کا کوئی جان نہ غلام محمد ہے، ہم کو کوئی جان نہ پائے کہ عبداللہ ہے، ہم کو کوئی جان نہ پائے ہم قاری صاحب باندھا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان بچانا مشکل ہے، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان بچانا مشکل ہے، کفر کی ایسی ظلمت میں ایمان بچانا مشکل ہے، اس دور میں مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں، اس دور میں مسلم بن کر رہنا سب کے بس کی بات نہیں، اور عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ایسا کہ فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن کے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، تو ہم نے اپنے کو بدل دیا۔
حق کر رہا تھا ہماری شادیاں ہماری یہ شادیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم تو کہتے ہیں مجبور ہو مجبور، ورنہ جو نکاح کراتے ہو اس میں بدل دو، نکاح بھی بدل دو لیکن مجبور ہو، آپ بدل دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے کاموں میں سے سب سے آسان اگر ہے تو وہ نکاح۔ نکاح مشکل نہیں ہے، نکاح بوجھ نہیں ہے، نکاح مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے نکاح۔ دو گواہوں کے بیچ میں قاضی نکاح پڑھانے والا، دو گواہوں کے بیچ میں قاضی نکاح پڑھانے والا، ایک آپ قبول کرا دے، تم نے قبول کیا، بالکل جاؤ گھومو، جاؤ ٹھہرو، تمہارا نکاح ہو گیا۔ اتنے کے لیے ہم کیا نہیں کر رہے بتاؤ؟ آج غریبوں کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، امیروں کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں ڈھل گئی، عمریں ڈھل گئی، ان کے نکاح کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور یہاں تک بتا دوں آپ کو ایسا کیوں؟ آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جہیز لینے والے، جہیز دینے والے، یہ باراتی ڈاکو سے کم نہیں۔ آج اسے جہیز بازار میں جانوروں کی بکری ہوتی ہے، جانور بکتے ہیں، بھینسا بکتے ہیں، اب یہ جوان بکنے لگا، ہمارا لڑکا انجینئر ہے، اتنے لاکھ روپیہ بک رہا ہے، ہمارا لڑکا انجینئر ہے، ہمارا لڑکا فلاں ہے، ہمارا لڑکا پروفیسر ہے، ہمارا لڑکا اٹھائے گی ہے، ہمارا لڑکا پیے ہے، ہمارا لڑکا پیے ہے۔ نہیں ہو رہا ہے، آپ یہاں نہ ہو رہا ہو بہرائش میں بعض صحابی کا نکاح ایسے صحابی کے نکاح ہو گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خبر نہیں، نبی کو خبر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میرے آقا میرا نکاح ہو گیا، نبی نے فرمایا مبارک ہو، جو ولیمہ کرو، ولیمہ کرو۔ نبی کو خبر نہیں ہے نکاح، النکاح نصف ایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ آیا نکاح نہیں آیا تو بارات جا رہی ہے، بارات کے نام پہ جانے والے اپنے کو وزیر اعظم سے کم نہیں سمجھتے، سب لٹیرے ہیں، سب بھکاری ہیں، جنہوں نے کبھی چھینا نہیں کھایا، کبھی کالا جام نہیں کھایا، کبھی بالو شاہی نہیں کھایا۔ کس کے ہاں جا رہے ہو؟ کس کے ہاں جا رہے ہو؟ ارے کس کے ہاں جا رہے ہو بڑا؟ لڑکی کے ہاں جا رہے ہیں، اس کے اوپر اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا، اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، اس کے ہاں جا رہے ہیں۔ طے کرو کہ انشاءاللہ نکاح ہم شریعت والا کریں گے، کرو گے نا؟ شادی شریعت والی ہونی چاہیے، بارات نہیں جائیں گے، بارات پر جانا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 آگے بس۔ تو ماشاءاللہ مطالبے بھی ہو رہے ہیں ناچنے کا، یہ نہ سر پائیں گے، یہ نہ سر پائیں گے، یہ نہ ارے آپ کو کیا بتاؤں، سنت کا جنازہ نکال دیا، سنت کا جنازہ نکال دیا، سنت سے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جب نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جو سنت نبوی ہو سینے
سے لگا لیں گے محشر میں انہیں آقا کملی میں چھپا لیں گے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید نبی کی سنتیں پامال کی جا رہی ہیں نبی کی سنتوں کو لوگ مٹا رہے ہیں ایسے وقت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے ہم کو سنت پسند نہیں ہے ہم کو سنت پسند نہیں ہے جنت میں جاؤ گے جاؤ جنت میں سنت والا کھانا پسند نہیں ہے سنت والی شادی پسند نہیں ہے سنت والا لباس پسند نہیں ہے اور سنت والی شکل پسند نہیں ہے سنت والا ہمارا کوئی عمل نیک عمل سنت والا پسند ہی نہیں ہے کیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ نیک عمل کرنے والے خواب چاہے مرد ہو چاہے عورتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا کون زندگی پاکیزہ جنت والی وہاں پہ موت نہیں آئے گی میں تو مریا ہوں یہاں آہو مرے مرنا ہے جس کو نہ مرنا بہت بھاؤ ہے جس کو نہ مرنا تو ہاتھ اٹھاوے یا مرنے آئے ہو تیاری کرو وہاں کے لیے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی کبھی موت نہیں آئے گی اور نیند نہیں آئے گی نہ موت آئے گی نہ نیند آئے گی کہاں نہیں آئے گی جنت میں ہے جنت والا ہمارے پاس جنت اگر پیسے سے ملتی جنت اگر روپیہ سے ملتی دولت سے تو بڑے بڑے حرام خور جنت میں چلے جاتے بڑے بڑے حرام خور جنت میں چلے جاتے جنت کو اللہ کی اعمال صالحہ پر نیک عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی گزار کے جائے گا وہ جنت میں جائے گا آج ہماری شادیاں غیروں کے طریقے میں اور دکھا دیا بتا دیا کہ دیکھو بھیا ہم مجبور ہیں ہم کو نہ سمجھو مسلمان مجبور ہیں آپ گھروں پیدا ہوئے مسلمان کے کیا کریں لیکن تمہارے جیسا کھانا ہم بھی کھاتے ہیں تمہاری جیسی شادی ہم بھی کرتے ہیں تم ڈی جے بجاتے ہو ہم بھی ڈی جے بجاتے ہیں تم ڈانس کرتے ہو ہم بھی ڈانس کرتے ہیں اور تم ناچتے ہو ہم بھی ناچتے ہیں اور تم جو کچھ شادیوں میں کرتے ہو سب ہم کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی تمہارے جیسے اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین جہنم میں کافر تمنا کریں گے جہنم میں بڑے بڑے کافر بڑے بڑے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہم بھی مسلمان ہوتے آج دنیا میں ہم بھی مسلمان ہوتے آج جہنم سے نکال لیا جاتا وہ نکل گیا سزا بھگتنے کے بعد اللہ جہنم میں کو جب نکالے گا تو بڑے بڑے کافر جہنم میں یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش ہم بھی مسلمان ہوتے آج ہم بھی نکالیے طے کرو گے انشاءاللہ اپنا معاشرہ دینی بنائے معاشرہ بگڑ گیا اور ہر جگہ کا بگڑا ہوا ہے کوئی نبی کے طریقے میں نکاح کرنا چاہتا ہی نہیں
دو فرض ہیں، ایک واجب ہے اور تین سنت ہے۔ چلو آپ کو ایجاب قبول کرانا، سنو جلدی سے بات ختم کرو۔ ایجاب قبول کرانا یہ فرض ہے۔ دو گواہ، ارے ہوتے گواہ نہیں ہوتے نکال میں نہیں ہوتے، آپ یہاں نہیں ہوتے، دو گواہ ہونا فرض ہے۔ مہر واجب ہے نا، مہر واجب ہے، بغیر مہر کے نکاح، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہے۔ اور وہ مہر ہے کس کا؟ کون حقدار ہے بھائی؟ شوہر صاحب۔ وہ تو بیچاری عورتیں تو کبھی کوئی بات تو معاف کر دیتی ہیں، اگر تمہارے اوپر ہوتا تو تم تو معاف ہی نہیں کرتے۔ بیوی اگر مہر خوشی کے ساتھ معاف کر دے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی زور نہیں اور کوئی وہ نہیں، تو بیوی خوشی سے اگر معاف کر دے تو جائز ہے۔ اور معاف اگر آپ جو کرا رہے ہو کہ ہم کو معاف کر دو، ہم کو معاف کر دو، ہم اپاہج ہو جائے، دیکھنے میں مرد لگتے ہیں لیکن ہم مرد نہیں ہیں، مہرا ہے، ہم بھکاری ہیں، شادیوں میں فضول خرچی کر دیا، ارے الو کے ڈھکن، شادیوں میں کتنا خرچ کر دیا، فضول خرچ کر دیا، بیوی کا مہر ادا کرنا ہے۔ آپ کراؤ نا، اہو مرد، یہ تو مرتا ہے، رد باندھے، معاف نہ کرا کرو، بیوی کا مہر ادا کرو۔ اور تین سنت ہے، خطبہ نکاح، نکاح میں جو خطبہ پڑھایا تھا وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سہارا تسلیم ہوتا ہے، ارے سہارا تسلیم ہوتا ہے، سنت ہے۔ یہ سنتیں تو ہم کو ہو گیا، کھانے پینے والی سنتیں بہت، ایک شادی میں کھانے پکا رہے تھے، کھانے کے بعد وہ میٹھا نہیں آیا، ذرا تاخیر ہو گیا، ارے بھائی تو لوگوں نے کہا سنت تو لاؤ، سنت تو لاؤ، ہر جگہ ہو گیا تو سنت نہیں آئی، سنت لا تو سنت کے سنت لاؤ، سنت میٹھا سنت نہیں ہے، میٹھا کھانا سنت، اچھا چلو میٹھا کھانا سنت، ایک سنت اور بتاتے ہیں ہم، مار کھانا سنت، مار کھانا بھی تو سنت ہے۔ آپ پہلے مولانا یہ بتاؤ، کھانے والی سنتیں بڑی یاد ہے، اور مار کھانے والی سنت، اور خطبہ نکاح، نکاح میں جو خطبہ پڑھے وہ سنت، اور سہارا تسلیم کرنا سنت۔ لڑکے کی طرف سے ولیمہ کرنا، بولو نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے ولیمہ، مولانا لڑکی کی طرف سے ولیمہ، لڑکی کی طرف سے ولیمہ، یہاں پہ حکم نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر خرچ نہیں ہے، خرچ لڑکی پر ہے نہیں، اور سارا خرچ کی ذمہ داری سب لڑکی کے اوپر ہے۔ مطالبہ ہو رہا ہے جہیز کا پھول جہیز چاہیے، وائن چاہیے۔ ایک آپ نے بیٹھ دیا، ایک گاڑی بولا صاحب کو ملی دیا تو کہنے گئے یہ گاڑی نہیں ہے، اپاچی، جس کے باپ کما کے رکھے تھے آج لینے آیا ہے، اپاچی لینے آیا ہے۔ اگر تو کما کے موٹر سائیکل خرید اور خرید کے لا، پھر بیوی کو بٹھا، اب 60 لیٹر لے کر کے چلا، اب تو مرد ہے۔ اور اگر جہیز میں مانگا ہے تم نے اور ملی ہے جزاکاری تو تم مرد نہیں ہے، تم منگتا ہے، منگتا کیوں مانگ رہا ہے؟ مجھے لڑکی اس نے دے دیا، کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اس لیے اللہ کے بعد سے میرا وقت ہو گیا، ورنہ میں تو دل چاہتا تھا کہ آپریشن کروں، لیکن معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے،
اتنا بڑا ہوا ہے پھوڑے نکل آئے، اے بھیا پھوڑے نکل آئے، جسم میں ایک پھوڑا ہو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورے جسم میں پھوڑا ہی پھوڑا نکلا ہو تو کہاں آپریشن کراؤ گے، کہاں آپریشن کراؤ گے؟ سب سے بڑی آپریشن ایک جگہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے آپریشن کر دو مریض سب ختم۔ یہی حال آج ہمارا ہے، ایک برائی ہو تو بیان نہیں کیا ہے، معاشرے میں ایک بگاڑ ہو تو بتا دیا جاتا ہے، بیماری نہیں ہے بیماریاں ہیں، بیماری نہیں ہے بیماریاں ہیں، معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، اچھے لوگوں کا گھروں کا حال دیکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ دیندار ہے، ماں یہ تو دیندار لوگ ہیں، دیندار جب شادی کرتے تب ان کی دیکھو دینداری، تب دینداری دیکھو تو دین کو اٹھا کے لگو، داماد نہیں مان رہا ہے، بٹیا نہیں مان رہی ہے، بڑا نہیں مان رہے ہیں، بڑا نہیں مان رہے ہیں، نہیں مانتے، نہ مانو کتنے دن منگل 8 دن پتہ چلے گا، مرنے کے بعد والی زندگی میں پتہ چلے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہماری آنکھیں کھل گئی، ہمارے کان کھل گئے، اے اللہ ہمیں واپس کر دیجئے، اب نیک عمل کر کے آئیں گے، اعمال صالحہ کر کے آئیں گے، اے اللہ واپس کر دیجئے۔ ارے کہاں واپس کر دیجئے؟ جمعدار گھروا میں واپس کر دیجئے، جمعدار گھروا واپس کر دیو، اللہ تعالیٰ واپس کر دیجئے، اِنَّا مُوقِنُونَ، ہم کو پورا یقین آ گیا، پورا یقین آ گیا۔ کب کہے گا انسان؟ مرنے کے بعد والی زندگی میں کہے گا، کہ آپ ذات کی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شادی شریعت کے مطابق اللہ ہمیں حرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہیں سنی گئی ہے اللہ 100% ہر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ آنکھوں کا سارا زہر لبوں پر اتر گیا، آنکھوں کا سارا زہر لبوں پر اتر گیا، رونے کا تھا مقام ہنسی آ گئی مجھے۔